بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے مضمون قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مضمون قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ شعر کو دیکھتے ہیں۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ جی بچوں، شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ ملت قوم کو کہتے ہیں کہ اس پوری قوم کا پاسباں، نگہبان، محافظ کون ہے؟ محمد علی جناح ہے، یعنی اس قوم کی حفاظت کرنے والے، اس کے محافظ کون ہیں؟ محمد علی جناح ہے۔ ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، یعنی یہ جو پوری قوم ہے، ملت ہے، یہ پوری قوم ایک جسم کی مانند ہے، اور اس کی جاں، اس کی روح کون ہے؟ محمد علی جناح ہے رہے ہیں۔ یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروا کے، نجات دلا کے، اور ہندوؤں کے چنگل سے بھی بچا کر ایک آزاد وطن بنا کر دیا پاکستان، جس میں ہم آزادی کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اسی لیے یہ پوری قوم قائد اعظم کو دل و جان سے چاہتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ جی بچوں، پاکستان کے بانی بنانے والے کو کہتے ہیں فاؤنڈر۔ پاکستان کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد علی جناح، اور انہیں قائد اعظم کا خطاب دیا گیا، ان کی خدمات کے صلے میں انہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب دیا گیا، اور ان کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر سن 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 25 دسمبر سن 1876، 25 دسمبر سن 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام جناح پونجا تھا۔ جی، آپ کے والد کا کیا نام تھا؟ جناح پونجا۔ ان کا پیشہ تجارت تھا، یعنی وہ تجارت کے پیشہ سے وابستہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے ہوشیار اور ذہین طالب علم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم، شروع کی تعلیم جو ہوتی ہے، بچپن کی تعلیم، اور 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ کتنے برس میں؟ 16 سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ انگلستان انگلینڈ کو کہتے ہیں۔ وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وکالت کا امتحان پاس کیا اور مشہور قابل وکیل کہلائے۔ جی بچوں، انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کیا اور ایک مشہور قابل وکیل بن گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انگلستان میں زمانہ طالب علمی ہی سے سیاست میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ زمانہ طالب علمی ہی سے، یعنی کہ جب آپ ایک اسٹوڈنٹ تھے، جب آپ پڑھ رہے تھے، تب سے ہی آپ کو سیاست میں دلچسپی تھی، آپ سیاست میں دلچسپی لیتے تھے۔ وطن واپس آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کانگریس میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک سیاسی جماعت تھی کانگریس، اس میں شامل ہو گئے۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا۔ اس کے بعد کون سی ایک جماعت بنی؟ سیاسی مسلم لیگ۔ اس کے بعد ایک سیاسی جماعت بنی مسلم لیگ، قائم ہوئی سن 1906 میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ جی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کانگریس میں رہتے ہوئے یہ فیل ہوا کہ جو کانگریس ہے وہ صرف ہندوؤں کے فائدے کی بات کرتی ہے، اور وہ صرف ہندوؤں کی ہی جماعت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کانگریس سے الگ ہو گئے اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ کیونکہ مسلم لیگ ایک مسلمانوں کی جماعت تھی، اس لیے آپ نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تو مسلم لیگ نے پھر الگ وطن کے لیے مطالبہ کر دیا۔ 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ جی بچوں، 23 مارچ سن 1940 کو ایک قرارداد منظور ہوئی جس میں پاکستان کے لیے پاکستان بنانے کی ڈیمانڈ کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان ہونا چاہیے۔
یہ قرارداد منظور ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو بنانے کے لیے بے پناہ محنت کی، انتھک کوششیں کیں اور 14 اگست سن 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، یعنی 14 اگست سن 1947 کو پاکستان بن گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ مسلسل کام کی وجہ سے آپ کی صحت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹروں نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ مانا اور سخت محنت کرتے رہے۔ آپ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کراچی میں ہے، جہاں دور دور سے لوگ اس عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے کام کو، عظیم کام کو سراہتے ہوئے عزت و احترام سے نوازتے